پاکستان میں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کو اللہ نے محروم کیا ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ان کو نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے؟ اگر ان اماموں کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی تو پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں، تو حج بھی تو فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ ان کا حج ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ جب کہ تو ان کے اندر شرک کے جراثیم ہے، خدا اندر جماعت میں آنے نہیں دیتا۔ میری فیکٹری ہے، میں یہ قرضہ چڑھ گیا، کچھ لوگوں نے ان کو پرافٹ بھی دیتا ہوں، حالات بہت برے ہیں، میں نے بینک سے لون لیا۔ بہرحال بینک سے لون نہ لیتے تو اچھی بات تھی، اب بھی روزانہ 2000 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میری شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں عدت میں ہوں اپنے ماں باپ کے گھر، مجھے خواب میں سانپ اور خود سے خون کی بدبو آتی ہے۔ سورۃ البقرہ تلاوت کیا کریں اور ٹیلی فون میں فیڈ کر کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، اللہ تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن ذکر کو فرشتے نہ سن سکیں وہ اس ذکر پر جن کو وہ سنیں، ذکر کو نہ سن سکیں تو لکھیں گے نہیں، وہ تو وہی لکھتے ہیں جو سنتے ہیں۔ جو سنیں گے نہیں تو وہ تو لکھیں گے نہیں۔ اگر آپ کا ذکر قلبی ہے وہ تو نہیں لکھیں گے نا، وہ تو وہی لکھیں گے جو ذکر آپ کریں گے زبان سے۔ بہرحال ذکر قلبی بھی ایک قسم ہے، ذکر لسانی بھی ایک قسم ہے، اور ذکر خفی بھی ایک قسم ہے۔ یہ ذکر کے اذکار اور اقسام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حالات کے مطابق کسی جگہ اگر ریا کا خطرہ ہو تو آہستہ کرے، ریا کا خطرہ نہ ہو تو زور سے کرے۔ جیسے اللہ نے حج کے موقع پر جبریل بھیجا کہ حضور اپنی امت سے کہیں کہ لبیک زور زور سے پڑھیں، تو وہ پھر زور سے ہوا، جہر سے ہوا۔ تو اس لیے بہرحال یہ مقامات ہیں، اس میں آپ نہ الجھیں، آپ وہی کام کریں جو اللہ کا حکم ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زبان سے ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اب قرآن جو پڑھیں صرف دل میں تو نہیں خیال کرتے رہیں گے، جب تک پڑھیں گے نہیں ثواب نہیں ملے گا۔ کسی کی غیبت کرنا جو ہے بالکل حقوق العباد میں ہے، اس سے بخشوانا چاہیے، اگر وہ مر گیا ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہاں بہرحال ایک یعنی علماء کا تجربہ میں نے بتایا تھا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس کا اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور وہ یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا ولکل ممسک تلفا، یا اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کر رہے ہیں ان کے مال کو برباد کر دیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو آپ حج پہ خرچ کریں گے یا عمرے پہ اللہ آپ کو دے دیں گے۔ انسان اپنے اندر سے نفاق کیسے ختم کرے؟ استغفار کرے، توبہ کرے۔ منافقوں والے جو کام ہے نا کہ بولے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، امانت رکھو تو خیال، تو یہ صفتوں سے بچے، نفاق سے بچ جائے گا۔ کبھی کبھی مجھے میری بیوی کی شکل میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، اچھی بات ہے، ادب کرو، ماں بنا نہ لینا، یعنی شکل نظر آتی ہے۔ میں نے شادی کی اور دین کی معلومات بھی نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری کرتا تھا، کچھ یاد نہیں کتنے مہینے کیا۔ سحری کے بعد یعنی روزہ رکھ کے یا روزے رکھے سے پہلے، اگر روزے کی حالت میں کیا ہے تو وہ تو کفارہ ہے آپ پر کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں، باقی توبہ کریں۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار سے بڑی چیز کوئی نہیں، کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ جب آپ آدمی استغفار کرتا ہے یمددکم باموال وبنین،
میں اس کے مال و اولاد میں برکت دیتا ہوں۔